وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم نامے پارے میں سورہ انفال، جو اپنی اس ترتیب کے اعتبار سے 8 نمبر سورت ہے، آج سے ہم اس کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ پچھلی سورہ مبارکہ آراف جو ہم نے پڑھی وہ اپنے نزول کے اعتبار سے مکی سورہ مبارکہ تھی، اور یہ سورہ انفال اپنے نزول کے اعتبار سے مدنی سورہ مبارکہ ہے۔ بنیادی صورتوں میں ہم ایک سبق پڑھ آئے کہ اگر مدنی صورت کسی کو کہا جائے تو نزول کا جو پیریڈ ہے، ڈیوریشن پیریڈ جس میں وہ نازل ہوئی ہوگی، وہ تقریباً کتنا ہوگا؟ 10 سال پہ مشتمل ہوگا۔ اب 10 سالوں میں یہ ڈیفائن کرنا کہ یہ پہلے سال، دوسرے سال یا 10ویں سال کب نازل ہوئی، یہ ہمیں سورت کے مضامین بتاتے ہیں۔ تو آج کی سورہ مبارکہ سورہ انفال کے مضامین ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ وجہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی موضوع ہمیں مال غنیمت نظر آ رہا ہے۔ ہم نے بنیادی صورتیں پڑھی، پہلی سورہ نساء، وہ مسلمانوں کو ایک الگ مارکہ درپیش تھا، وہ یہ تھا کہ غزوہ احد میں مسلمانوں نے جانی نقصان اٹھایا، غزوہ بدر میں جانی نقصان نہیں اٹھایا۔ غزوہ احد میں جو جانی نقصان تھا اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ عورتوں کا کیا بنے گا؟ بندے تو چلے گئے، جام شہادت نوش کر گئے، ان کی پراپرٹی کی تقسیم کیا ہوگی، عورتوں کے ساتھ نکاح کون کرے گا؟ یہ پورے کے پورے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کو نازل فرما کر بیان فرما دی۔ اب ہے سورہ انفال۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ یہ غزوہ بدر غزوہ احد سے پہلے تھا، لیکن اپنی اس قرآنی ترتیب کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 8واں ہے، ورنہ یہ تقریباً 89 ٹائم پہ یہ قرآن سورہ مبارکہ نازل ہوئی، 89واں نمبر ہے اس کا اپنے نزول کے اعتبار سے، ورنہ اس ترتیب کے اعتبار سے جو اللہ کے نبی نے فرمائی اس کا نمبر 8واں ہے۔ تو غزوہ بدر میں یہ مالکہ ہوا کہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی، اور یہ فتح بھی ایسی تھی کہ مسلمانوں کو مال غنیمت ملا۔ مال غنیمت کہتے کس کو ہے؟ 2 ٹرمز بولی جاتی ہیں، ایک مال غنیمت اور ایک مال فے۔ مسلمان دشمن کے خلاف لڑیں اور دشمن لڑنے کے بعد شکست کھا کے بھاگ جائے، اس کی باقیات کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، لیکن دشمن لڑے ہی نہ، ویسے ہی بھاگ جائے تو اس کو مال فے کہتے ہیں۔ تو یہ غنیمت اور فے، اس کے احکامات اللہ نے سورہ مبارکہ میں بیان فرمائے ہیں۔ اب اگر غزوہ بدر کو دیکھیں اور قبلہ کی تبدیلی کو دیکھیں تو یہ دونوں ہمیں ایک ہی سال میں نظر آتے ہیں۔ پہلے قبلہ کی تبدیلی ہوئی کیونکہ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس تھا، اور مدینہ جا کر بھی 16 مہینے تقریباً مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد یہ پورا سلسلہ ہے جو مضامین کا پورا سلسلہ ہے۔ اب تھوڑا سا تناظر اگر غزوہ بدر کا دیکھیں تو مسلمانوں کا جتنا بھی جہاد کا تصور ہے وہ خود سے تلوار اٹھا کر کسی گھر میں بیٹھے بندے کے اوپر ظلم کرنا نہیں ہے۔ جتنے بھی غزوات ہیں اور صحابہ کرام کے سرایہ ہے جس میں حضور نے شرکت نہیں فرمائی، جس کو سریہ کہتے ہیں، یعنی غزوہ اور سریہ میں فرق یہ ہے کہ غزوہ وہ ہے جس میں اللہ کے نبی نے شرکت فرمائی، اور سریہ سین رے یہ اور اے اور اس کی جمع سرایہ وہ ہے جس میں حضور نے شرکت نہیں فرمائی، صحابہ کرام تشریف لے گئے، تو ان کی تعداد کو 88 کے قریب بنتی ہے۔ یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے کسی کے اوپر چڑھائی نہیں کی، مسلمان اوفینسو نہیں ہوئے، مسلمانوں نے دفاع کیا۔ ذرا غزوہ بدر کو دیکھ لیں تو مکہ میں کتنا پیریڈ گزار کے آئے مسلمان؟ 13 سال، وہاں کبھی مسلمانوں نے تلوار نہیں اٹھائی، حالانکہ سین حرم میں حضور موجود ہے، آپ کے اوپر وہ اوجری والا واقعہ اسی تناظر میں ہے، تو صبر ہے اور برداشت ہے، لیکن اپنا گھر بھی چھوڑ دیا، اپنی پراپرٹیز بھی مکے میں چھوڑ دیں اور مدینہ تشریف لے آئے۔ یہاں بھی جب انہوں نے چین سے نہ بیٹھنے دیا، مواخات مدینہ ہو چکا، اور دوسری جو اقوام اور مذاہب تھے ان کے ساتھ میثاق مدینہ ہو چکا، اب بھی جب سکون نہیں آیا تو پھر اہل مکہ نے چڑھائی کی۔ اس کی ایک جغرافیائی دلیل ہمارے سامنے یہ ہے کہ اگر مکے مدینے اور بدر کا جغرافیائی آپ جائزہ لیں تو ہمیں بدر کا میدان مدینے کے قریب نظر آتا ہے کمپیریٹیولی مکہ کے، یعنی فوجیں کہاں سے چلیں؟
پڑاؤ کہاں پہ تھا؟ مسلمانوں کو دفاع کرنے کے لیے مدینہ سے نکل کر زیادہ سے زیادہ 20 میل کا انہیں تقریباً وقت اور فرصت ملی، اور مسلمانوں کے پاس سیرت بتاتی ہے کہ صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے اور صرف 313 لوگ ہیں، اور جو کفار ہیں ان کی تعداد تقریباً 950 ہے۔ ایک اور روایتی طریقہ دشمن کو مات کرنے کا وہ یہ بھی ہے کہ اس کی اقتصادی طور پر ناکہ بندی کر دی جائے۔ اب نیٹو افواج تھیں، سامان چاہیے تھا، پاکستان کی سڑکیں چاہیے تھیں، وہاں پاکستان کے ساتھ معاہدے تھے، جیسے سڑکیں استعمال ہوتی ہیں، ایئرپورٹس استعمال ہوتے ہیں، اور جب معاملہ باندھنا پڑے تو پھر ناکہ بندی کر دی جاتی ہے۔ مسلمانوں نے بھی اپنے دشمن اہل مکہ کو اقتصادی طور پر کمزور کرنے کے لیے ان کے جو شام اور مکے کے تجارتی قافلے تھے ان کو مدینے کے قریب روکنے کی کوشش کی، اور وہ بہت زیادہ مال و دولت تھا، لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محبوب آپ کو ان 2 گروہوں میں سے کسی ایک گروہ پہ اللہ فتح ضرور دے گا۔ یہاں اب سورت کے مضامین شروع ہو رہے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو مال تجارت شام سے مکہ واپس لا رہا ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں دونوں میں سے ایک گروہ پہ محبوب آپ کو فتح ملنی ہے۔ اب ایک نفسیاتی تقاضا اور بشری تقاضا یہ ہے کہ کس لشکر سے ٹکر لی جائے، جو سامان تجارت لے کر آ رہا ہے یا جو لڑائی کے لیے آ رہا ہے۔ انسانی تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ٹکر لی جائے تاکہ دشمن کمزور ہو، لیکن اللہ کا حکم اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے کہ نہیں، آپ اسلام کے اوپر کبھی بھی اعتراض کا دروازہ نہ کھولیں، آپ ان کے ساتھ وہ معاملہ کریں کہ جس معاملے میں اسلام اور اسلام کی عزت جو ہے وہ پامال نہ ہو۔ مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، اور جو بچا کافروں کا سامان، سوال پیدا ہوا یہ کس کا ہوگا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص اور بہت سارے صحابہ سے مروی احادیث مبارکہ ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے حضور سے پوچھا محبوب اب یہ کس کا ہے، کیونکہ پہلے سچ مال غنیمت نہیں ہوتا تھا، اور حضور نے فرمایا مجھے کچھ خصوصیات ایسی دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ دشمن کے دل میں میرا رعب ڈال دیا جاتا ہے، بے شک میں بہت دور بھی کیوں نہ بیٹھا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے لیے ساری زمین ہی مسجد بنا دی گئی ہے۔ پہلے مذاہب میں نماز ان کی یا ان کی جو بھی عبادت تھی وہ ان کے مذہبی احاطے کے باہر نہیں ہو سکتی تھی، جیسے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چرچ تھا، کلیسا تھا، جو بھی تھا، لیکن ہم جہاں بھی نماز پڑھیں اللہ نے یہ کہا کہ میرے محبوب کی امت جہاں بھی نماز پڑھے گی میں اس کی نماز کو قبول کر لوں گا۔ ساری زمین مسجد بنا دی گئی، یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ اور پھر ایک اور بات یہ ہے میں تمام انسانیت کے لیے نبی بن کر آیا ہوں، یہ میری خصوصیت ہے۔ یہ سارے مضامین ایک ہی حدیث مبارکہ کے ہیں۔ اس کے اندر حضور فرماتے ہیں کہ میرے لیے مال غنیمت بھی حلال کیا گیا ہے۔ اب مال غنیمت کو عربی میں انفال کہتے ہیں، انفال جمع ہے اور اس کا واحد ہے نفل۔ یہ بات ایک اور ذہن میں رکھیے گا ٹیکنیکلی کہ ایک وہ نفل ہے جو ہم 2 رکعت کر کے پڑھتے ہیں، اور ایک ہے مال غنیمت۔ ان میں تھوڑا سا ٹیکنیکل فرق ہے، نون فے لام اس کی روٹ ہے، لیکن اگر درمیان والے کلمے کے اوپر جزم ہوگی تو اس کا معنی ہے جو ہم نماز پڑھتے ہیں زیادتی کے ساتھ، یعنی اللہ کی طرف سے جو کمپلسری چیز ہے وہ تو ہے فرض، اور فقہا نے ایک اور ٹرم یوز کی واجب۔ اب یہ ٹیکنیکلی اس میں فرق ہے کہ اگر ریسیپٹیو کیپیسٹی کسی حکم کی بہت اوتھینٹک ہے تو وہ فرض ہے، اگر اس کی ریسیپٹیو کیپیسٹی اس لیول پہ نہیں ہے جس لیول پہ کوئی اور ہمیں آیت یا حدیث مل رہی ہے تو وہ واجب کہلائے گا۔ میں مثال دینے کے لیے عرض کروں کہ فرض واجب میں فرق کیا ہے، کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک ہے والد صاحب اور ایک ہے تایا ابو، تو دونوں میں احترام کے قابل کون ہے؟ دونوں ہی قابل ہیں، لیکن دونوں کے اندر فرق ضرور ہے۔ دونوں ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں لیکن آپ کے لیے قابل احترام ہے، آپ کسی کے خلاف بھی اپنی زبان نہیں کھول سکتے، اتنا ہی فرق ہے فرض کے اندر اور واجب کے اندر۔ امام شافعی کبھی واجب کی بات نہیں کرتے، امام شافعی صرف یہ کہتے ہیں کہ فرض ہے اور اس کے بعد حرام کی بات ہے۔ احناف نے انتہائی تحقیق کے بعد فرض اور واجب میں فرق کیا ہے۔ میں نے اس کے لیے ایک ٹرم یوز کر دی ہے کہ ریسیپٹیو کیپیسٹی اور ایکٹیو کیپیسٹی ہے، کہ کہیں سے کوئی بات مل رہی ہے قرآن سے کسی ٹیکسٹ سے، اگر وہ اوتھینٹک ہے تو پھر وہ فرض ہے، اگر اوتھینٹک ہے لیکن اس درجے کا نہیں ہے، کہیں اس کے اندر ظن اور گمان ہے تو پھر وہ واجب کہلائے گا۔ تو مال غنیمت میں نفل کا جو لفظ ہے یہ زیادہ ہونا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تو دھیان کیا کریں ہم کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم یہ نہ کہیں کہ 2 رکعت نماز نفل، کیونکہ نفل کا معنی فے کے اوپر زبر ہو تو اس کا معنی مال غنیمت ہے، لیکن ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ ہے نفل، تو اس کے لیے نیت یہ کی جائے کہ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت نماز
نفل، تو نفل کا معنی ہے فرض اور واجب سے زائد ہونا جو ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اب ایک اور چھوٹا سا سوال ہے، اگر کوئی پوچھے ان کی ضرورت کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں قیامت والے دن تمہارے نوافل کو تمہاری کمی بیشیوں کے سلسلے میں قبول کر لوں گا۔ جیسے انسان سٹاک کر کے رکھتا ہے چیزیں، تو یہ اللہ کے نبی سے چیزیں ثابت ہیں۔ تو اس بارے میں خیال کیا جائے کہ مال غنیمت ہے انفال جمع، اس کا واحد کیا ہے؟ نفل، اور جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ ہے نفل۔ اسی طرح ہم بہت سارے لفظ عموماً صحیح یوز نہیں کرتے، علم لفظ غلط ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ علم ہے۔ ذکر بھی ٹھیک نہیں ہے بلکہ اصل لفظ کیا ہے؟ ذکر ہے۔ اور فکر بھی ٹھیک نہیں ہے بلکہ یہ فکر، یہ قرآن کے سارے الفاظ ہیں اور اسی کے اوپر یہ نفل کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال۔ اب صحابہ پوچھتے تھے اپنا ہر مسئلہ رسول اللہ کی ذات سے۔ اب یہاں پر بھی ایک بات سمجھنے والی ہے کہ جو بندے صرف یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہی فائنل پہلی اور آخری اتھارٹی ہے، ہمیں حدیث و سنت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ایک بہت میجر طبقہ امت مسلمہ میں وہ بھی رہا ہے اور آج بھی ہے جو حدیث کو نہیں مانتا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ حدیث اس وقت کی ضرورت تھی، آج اس کی اتھینٹیکیشن ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب ہے جو ہمیں کہہ رہی ہے کہ ہر خشک و تر کا بیان قرآن کے اندر ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑے تھوڑے جوابات میں سے ایک عقلی جواب یہ بھی ہے، یسألونک عن الانفال۔ یسألون، وہ سوال کرتے ہیں، کا آپ سے، محبوب وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الانفال، ان کا معنی سے، الانفال مال غنیمت کے بارے میں۔ محبوب صحابہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو قرآن تو اس پورے پیرائے کو بھی بیان کر رہا ہے کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں، اور محبوب آپ ان کو بتاتے ہیں، تو ان کا پوچھنا اور آپ کا بتانا یہی تو امت کے لیے ایک سورس کی حیثیت رکھتا ہے۔ لہٰذا حدیث حجت ہے، اب حدیث کی اپنی اقسام ہیں، وہ جہاں تک جاتی ہیں، اور یہ صحابہ کرام کا سوال تھا جو رسول اللہ سے ہو رہا تھا۔ یہاں بھی بات ایک اور پتہ چل رہی ہے کہ جب کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیا جائے اس بندے سے جس کو سمجھ ہے۔ اسی کو انالوجی اور قیاس بھی کہا جاتا ہے۔ قل الانفال للہ والرسول، قل محبوب فرما دیجئے، الانفال مال غنیمت للہ اللہ کے لیے ہے، والرسول اور اس کے رسول کے لیے۔ یہاں وہی بات قرآنی، یہ رسول ہی نہیں ہے، رسول نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ الرسول ہے۔ تو الرسول کسی بھی ناؤن پہ جب الف لام آ جائے تو وہ اس کو کامن سے پراپر ناؤن بنا دیتا ہے، یعنی یہ مال غنیمت کسی اور نبی کے لیے نہیں تھا، اگر ہے تو صرف کس کے لیے؟ جناب رسول اللہ کے لیے۔ مال غنیمت رسول اللہ کے لیے۔ اب تقسیم کیسے ہوگی؟ یہ نامہ پارہ ہے، جب ہم 10ویں پارے کی پہلی آیت پڑھیں گے تو وہاں مال غنیمت کی تقسیم کا حکم بتایا گیا۔ وہ کیا ہے کہ مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں، جو بھی ملے، ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو، اور 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں۔ اب جو مجاہدین میں تقسیم ہو وہ کس بنیاد پر ہو؟ بھئی کچھ مجاہد ایسے ہوں گے جو اکیلے آئے، تنہا پیدل چل کر آئے، کچھ مجاہدین ایسے ہوں گے جو اپنی سواریوں کے ساتھ آئے، ان کی سواریاں، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کی سواریوں کے خیال کے لیے، ان کا پالان، جو اس زمانے کی سواریاں تھیں اونٹ، اس کے خیال کے لیے بھی اب ان کو حصہ ڈبل دیا جائے گا۔ جو پیدل آنے والا ہے اس کا ایک حصہ، اور جو سوار ہے، مجاہد ہے، اپنی سواری کے ساتھ آیا، اس کو ڈبل حصہ ملے گا۔ اس کے مطابق یہ مال غنیمت کی تقسیم ہوگی، ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگا۔ محبوب آپ فرما دیجئے مال غنیمت تو اللہ کے لیے ہے، والرسول اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، یہ بھی ایک چھوٹی سی اصلاح ہے کیونکہ سورت ہے مدنی، اور مدنی صورت میں مسلمانوں کی اخلاقی تربیت ہے۔ صحابہ کرام میں ڈفرنس آف اوپینین پیدا ہوا کہ یہ مال غنیمت کس کا ہوگا۔ اب صحابہ کرام متذبذب تھے کہ جو میدان میں لڑے مال غنیمت صرف ان کا ہے، جو گھر میں بیٹھے ان کو تو کچھ نہیں ملنا چاہیے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ تم اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دو، جو گھر میں بیٹھے ہیں وہ بھی تو تمہارے گھروں کے رکھوالے ہو کر بیٹھے، اور یہ نہ سمجھو کہ تمہارے لڑنے کی وجہ سے فتح ملی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جب صحابہ نے عرض کیا حضور یہ بوڑھے لوگوں کو کہاں سے ملے، ان سے تو تلوار نہیں اٹھائی جاتی، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو فتح دیتا ہے یہ تمہارے بزرگوں کی وجہ سے دیتا ہے۔ یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اللہ جوانوں کو تر و تازگی عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے یہاں پر ان کو کہا جا رہا ہے فاتقوا اللہ، فا کا معنی پاس اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ ڈیبیٹ نہ کرو، جنگ آپس میں نہ لڑو، اپنی ہوا کو اور فضا کو خراب نہ کرو، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم،
اور آپ واصلحو اور اصلاح کر لو ذات بینکم اپنے معاملات کی خود اصلاح کر لو۔ یہاں سے پتہ چلا کہ مومن کا جو جنگ کا نظریہ ہے وہ اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ مال غنیمت کے اصول کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس کو مطمع نظر بنا کر لڑو گے یا آگے بڑھو گے تو پھر تو تمہارا جو رضائے الہی کا مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ یہ دو باتیں، چھوٹے جملے بہت بڑا مفہوم رکھتے ہیں۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم اور اپنے باہمی معاملات کی اصلاح کر لو۔ یہ صورت ہے مدنی، نازل ہوئی صحابہ کے بارے میں، لیکن میرے اور آپ کے نام بھی پیغام ہے کہ یہ دو باتیں معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ہم ہمیشہ جب نکلتے ہیں تو دوسروں کی اصلاح کے لیے نکلتے ہیں، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اصلحوا ذات، اپنی اصلاح کر لو۔ ہر بندہ اپنی اصلاح کر لے تو دوسرے کی اصلاح کرنے کی اس کو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو فاتقوا اللہ یہ چابی ہے پورے اسلامی معاشرے کی فضا کو بہترین رکھنے کے لیے اور معاشرے کو جنت نظیر بنانے کے لیے اللہ کا خوف پیدا کر دو۔ فاتقوا اللہ، اللہ کا خوف لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دو، پھر تم معاشرے میں نکل جاؤ، کوئی تمہارا مال نہیں لوٹے گا، کوئی تمہیں گالی نہیں دے گا، کیونکہ ہر کام کے بعد تمہارے ذہن میں تمہارے سامنے خوف خدا ہوگا۔ اور پھر یہاں ایک لیجسلیشن پروسیس میں امت مسلمہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے قانونی اتھارٹی فائنل کس کی ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہ انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں، بلکہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، واو کا معنی اور اطیعوا، اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یعنی یہاں پر دیکھیں نا، اب رسولہ ہے، الرسول نہیں ہے، کیونکہ ہر زمانے میں انسانیت کی فوز و فلاح کے لیے اگر کسی نے کام کیا ہے تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کے نبیوں نے کیا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تمہارا معاشرہ جنت نظیر بن جائے گا۔ لیکن یہ تم کب کرو گے؟ ان کنتم مومنین، ان اگر کنتم تم ہو مومنین، ایماندار، تم اگر ایمان والے ہو، ایمان رکھنے والے ہو، ایماندار ہو تو پھر تم یہ کرو گے، ادروائز تو تم نہیں کرو گے۔ اور ایمان اور دار یہ دو الفاظ ہیں، ایک فارسی زبان کا لفظ ہے اور ایک عربی زبان کا۔ ایمان دار، دار کا معنی رکھنا، اور ایماندار اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر ایمان ہو، لیکن یہ عموماً استعمال ہوتا ہے میں کسی کو کوئی چیز دوں وہ سنبھال کے رکھے، خیانت نہ کرے، تو یہ ایماندار ہے، یعنی اس کے اندر ایمان موجود ہے، اس نے ایڈیٹنگ نہیں کی۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ یہ اسی سینس میں صحابہ کرام کی اصلاح ہے۔ اللہ فرما رہا ہے مال غنیمت اور ان دنیاوی چیزوں کے لیے آپس میں فضا کو خراب کرنا وہ مومن نہیں کہلاتا۔ مومن وہ ہے انما المؤمنون، انما بے شک، یہ ہوتا ہے اثر کے لیے، کنسنٹریشن کے لیے کہ بات یہاں ختم کی جا رہی ہے۔ انما المؤمنون، بے شک مومن صرف وہ ہیں، الذین، جو یا جن کے سامنے اذا ذکر اللہ، جب ذکر ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا تو واجلت قلوبہم، واجلت کانپ اٹھتے ہیں، قلوبہم ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ تم دنیا کے پیچھے نہ پڑو، دنیاوی مال غنیمت کے پیچھے نہ پڑو۔ مومن تو صرف اپنے دلوں کو تسکین دیتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، واو کا معنی اور اذا، جب تُلِيَتْ تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم ان کے اوپر، آیاتہ اللہ کی آیات، تو زادتہم ایمانا، زادتہم ان وہ آیات بڑھا دیتی ہیں ان کا ایمانا، ایمان۔ پتہ چلا تلاوت قرآن بھی ایک بہت بڑا معاملہ ہے۔ اس سے اگلا، ہم جب بچوں کو پڑھاتے ہیں بچپن میں تو کیا کہتے تھے؟ ابھی ہمارا بچہ ناظرہ پڑھ رہا ہے، اگر کوئی زیادہ چھلانگ لگاتا تو کیا کہتا؟ ناظرے کے بعد اب وہ حفظ کر رہا ہے۔ اب حفظ کے بعد پھر وہ درجہ ہے جو قرآن کی آیات کو سمجھنے کا ہے اور لوگوں تک پہنچانے کا ہے۔ تو یہاں پہلا سٹیپ ہے عام بندہ مومن کے لیے کہ مومن وہ ہوتا ہے جب اللہ کی آیات اس کے اوپر پڑھی جائیں تو اس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں جو کمیونیکیشن سکل ہے ان میں سے ایک لسننگ کو بھی اللہ بڑا ایفیکٹو فرما رہا ہے کہ صرف پڑھنا نہیں بلکہ سننا، تلاوت، جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور آج جتنے اہل زبان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کسی زبان پہ اگر عبور حاصل کرنا ہو تو جتنی ایفیکٹو لسننگ ہے اتنی ایفیکٹو شاید اس کی ریڈنگ نہیں ہے، رائٹنگ نہیں ہے، سپیکنگ نہیں ہے، بلکہ اس کی جو لسننگ ہے جتنی مضبوط ہوگی اتنا ہی اس کی سپیکنگ پاور اور اس کے سمجھنے کی کیفیت مضبوط ہوگی۔ تو ایمان کے لیے تلاوت بہت ضروری ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مال غنیمت پہ توکل نہ کرو بلکہ مومن وہ ہوتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ جو اپنے رب کے اوپر یتوکلون،
توکل رکھتے ہیں اور پہلے بات ہوئی دل کی. اب بندہ مومن کون ہوتا ہے؟ جس کا صرف دل ٹھیک ہو ظاہر ٹھیک نہ ہو؟ نہیں. جس کا صرف ظاہر ٹھیک ہو باطن ٹھیک نہ ہو؟ نہیں. جس کا ظاہر بھی ٹھیک ہو باطن بھی ٹھیک ہو وہ بندہ مومن ہے. تو باطن کی باتیں ہو گئیں، وہ کیا تھیں؟ جب ذکر اللہ کا ہو تو دل تڑپ جاتے ہیں، آیات کی تلاوت ہو ایمان زیادہ ہو جاتا ہے اور اللہ پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ، یہ اندر کی باتیں. لیکن بندہ مومن کے ظاہر کو بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ ظاہر بھی تمہارا ٹھیک ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ رات کو سوئیں اور صبح 8 بجے اٹھیں اور کوئی پوچھے جی آپ نے صبح کی نماز نہیں پڑھی، تو آپ کہیں جی اہل حق اور اہل دل کی نمازیں مکہ اور مدینہ میں ہوتی ہیں، تمہارے پوچھنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں صرف ظاہر ٹھیک نہ ہو بلکہ باطن بھی ٹھیک ہو اور اس کے ساتھ عمل بھی تمہارا ٹھیک ہو. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. مومن وہ ہیں الذین جو یقیمون قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز کو، ومما رزقناہم ینفقون، واو کا معنی اور مین کا معنی سے، ما کا معنی جو، رزقناہم جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ینفقون وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب یہاں جب ہم پڑھتے ہیں نا رزق دیا ہوا اللہ کا خرچ کرتے ہیں، اس سے صرف مال و دولت مراد نہیں ہوتا، وہاں یہ بھی مراد ہوتا ہے بنماز پڑھنے میں کھڑے ہونے کی صلاحیت کون دے رہا ہے؟ اب پیسے ہوں، کپڑے بھی پہن لیں، آپ گرم پانی گیزر لگوا کے وضو بھی کر لیں، پیسے کا معاملہ تو ہے، لیکن یہ ہمارے پٹھوں کے اندر، ہمارے مسلز کے اندر انسان کو کھڑا کرنے کی جو طاقت ہے یہ بھی تو اللہ نے دی. اس لیے جہاد کرنا، اپنی جسمانی جو طاقتیں ان کو بروئے کار لانا ہے. ایک بندہ اجتہاد کرتا ہے مینٹلی ایفرٹس کے ساتھ تو یہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے آگے چلا رہا ہے. لہذا صرف پیسوں کی بات نہ سمجھی جائے، اللہ نے جو دیا ہے اس کو خرچ کر دیا جائے. اور میں نے پہلے دنوں مثال عرض کی تھی کہ کنواں جو ہے وہ اس وقت تک ہی پانی فراہم کرتا ہے جب تک اس کے اوپر پینے والے لوگ آتے رہتے ہیں. آپ کسی کنویں سے پانی پینا چھوڑ دیں، جانوروں کو پلانا چھوڑ دیں، وہ کنواں خشک ہو جائے گا. اس لیے انسان کے پاس جو ہے وہ تقسیم کر دیا جائے، اور اگر انسان لینا چاہتا ہے کچھ تو جو لینا چاہتا ہے اس کو دینا شروع کر دے، اللہ اس کے پاس واپس لوٹا دے گا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں وہ لوگ جو حقیقی معنوں میں اور سچے مومن ہیں. یہاں بھی حسر اور تاکید ہے. لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. اب ان کو اللہ کتنے ریوارڈ دے گا؟ بظاہر 2 ریوارڈز کی بات ہے. لہم درجات عند ربہم، لہم ان کے، درجات درجے ہیں، عند ربہم ان کے رب کے پاس بہت سارے ان کے درجے ہیں، ومغفرہ اور بخشش ہے، ورزق کریم اور بابرکت روزی ہے، باعزت کرامت والی بزرگی والی روزی ہے. آپ ان دونوں باتوں کو دیکھیں تو مغفرت کہاں ہوگی؟ مرنے کے بعد. اور رزق کریم کہاں ہوگا؟ دنیا میں. لیکن اللہ نے پہلے کس کو ذکر کیا ہے؟ اللہ بتلانا یہ چاہتا ہے کہ بندہ مومن کی ساری نظر اپنے سارے کاموں میں صرف اپنی دائمی زندگی کو بہتر بنانے پہ ہوتی ہے. کیوں کہ جب اس کی آخری زندگی دائمی اور ابدی زندگی بہتر بن جاتی ہے تو پھر دنیاوی چیزیں اس کے لیے تھوڑی بھی ہو تو کافی ہو جاتی ہیں. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وہم ینظرون. یہ وہ بات ہے جو میں نے عرض کی کہ 2 قافلے نکلے اور ان 2 قافلوں میں سے اللہ نے وعدہ فرمایا کہ محبوب ان 2 میں سے اب ٹھاکرا مسلمانوں کا کس کے ساتھ ہوگا. اب یقیناً صحابہ کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم اس لشکر کو جا کے پکڑیں کہ جو مال تجارت لے کر آ رہا ہے، لیکن حضور نے فرمایا نہیں، اب یقیناً ان پہ ناگوار گزرا. اب جو ناگواری گزری تو اللہ اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے، محبوب ان کی ناگواری کا خیال نہ کریں. یہ تو جب گھر سے مال غنیمت جو تقسیم ہو رہا ہے ان کی ناگواری کا خیال نہ کریں. یہ تو گھر سے نکلتے وقت بھی تھوڑی سی ناگواری تھی، لیکن وہ بھی انہوں نے قبول کر لی تھی آپ کی اطاعت میں، اب بھی یہ قبول کر لیں گے. تو مثال پہلے ذکر کر دی. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، یعنی تجارتی قافلہ یا لشکر. کما جس طرح، اخرجہ کا نکال لایا آپ کو، ربو کا آپ کا رب، من بیتک آپ کے گھر سے، بالحق حق کے ساتھ. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، لیکن اس وقت بھی تو لوگ کہتے تھے حضور ہم مکے میں تھے تب بھی پریشانیاں تھیں، مدینے میں آئے ہیں سکھ کا سانس لیا ہے تو آپ پھر فرما رہے ہیں کہ اب نکلیں اور لڑیں، کہاں ہماری پراپرٹیاں جائیدادیں. تو ایک دکھ کی بات تو تھی ان کے سامنے. تو
تو صحابہ مشورہ دے رہے تھے حضور کو، تو اللہ اسی چیز کو بیان فرما رہے ہیں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، واو کا معنی اور ان، بے شک، فریقاً ایک فریق اور گروہ، من المومنین مومنین کا ایسا تھا، لکارہون جو ناپسند کر رہا تھا، جو آپ کے نکلنے کو بھی ناپسند کر رہا تھا، تو اس وقت بھی اس کی ناپسندیدگی آپ کی پسند کے نیچے دب گئی، انہوں نے آپ کی پسند کو پریفر کیا۔ تو محبوب مال غنیمت میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے کہیں گے کہ جی ہم تو لڑے، ہم نے اپنی تلواریں توڑی، تو ہم نے اپنی جو ہے صلاحیتیں وہاں پر صرف کی، تو اس کو اتنا ملنا چاہیے۔ کیوں کہ سابقہ جو قوانین چل رہے تھے وہاں مکہ میں، عرب میں اور قرب و جوار میں، وہ یہ ہوتا تھا جو لڑتا تھا وہ مال غنیمت لے لیتا تھا، صرف فوجی جرنیلوں کو مل جاتا تھا، سپاہیوں کو مل جاتا تھا، لیکن یہ تقسیم وہ تھی جو اوپر سے نیچے آئی تھی، ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں تھی بلکہ مجاہدین کو دینے کی بھی بات کی گئی۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، یجادلونک محبوب یہ جھگڑا کر رہے ہیں آپ سے، اس جھگڑے سے مراد یہ نہیں ہے جھگڑا ہے کہ صحابہ حضور کی بات کو نہیں مان رہے، حضرت ابراہیم، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ان کا جہاں پر تذکرہ ہے اپنے بیٹوں کی سفارش کے حوالے سے، وہاں بھی لفظ جو ہے وہ یجادلونا کا استعمال ہوا ہے۔ تو جدال کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ڈنڈا سوٹا لے کر کسی سے بات منوائی جائے، ڈیبیٹ اور گفتگو، کوئی بات کہنا، قرآن اس کو جدال کہہ رہا ہے۔ یجادلونا کا محبوب آپ سے یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں فی الحق کے، سچی بات میں، بعد ما تبین، اس کے بعد کہ واضح ہو چکی تھی بات سامنے، کانما یساقون الی الموت، کانما گویا کہ وہ یساقون کھینچے جا رہے ہیں، ہانکے جا رہے ہیں، الی الموت، موت کی طرف، کیونکہ دو لشکر تھے، ایک مال تجارت والا اور ایک جس کے ساتھ لڑنا تھا، 313 950 کے مقابلے میں نکل رہے ہیں، تو یقیناً وہ اپنے آپ کو کس طرف لے جا رہے ہیں؟ یساقون الی الموت، تو موت کے منہ میں خود کو لے جانا یہ یقیناً ایک مشکل فیصلہ تھا، لیکن محبوب انہوں نے آپ کی پسند کا پھر بھی خیال رکھا۔ وَهُمْ يَنْظُرُونَ، اور اس موت کو وہ دیکھ رہے تھے، واو کا معنی اور، ہم کا معنی وہ، ینظرون موت کو دیکھ رہے تھے۔ یہ جو یساقون کا لفظ ہے، ہماری جو پنڈلی ہے اس کو عربی میں ساق کہتے ہیں، سین الف ساق، کاف دو نقطوں والا ساق، تو اس کے اوپر ہی انسان چلتا ہے، تو اسی لیے اس کو وربلائز کر کے کہہ دیا گیا یساقون، گویا کہ وہ ہانک کر لے لیے جاتے ہیں الی الموت، موت کی طرف، ہم ینظرون، اور وہ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، یہ وہ دو لشکروں کی بات ہے، واو کا معنی اور اذ، جب یعدکم، وعدہ یعد، وعدہ کیا تھا، کم تمہارے ساتھ، اللہ نے، احدی الطائفتین، احدی ایک، الطائفتین دو میں سے جب ایک گروہ کا اللہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو اللہ ایک پہ فتح دے گا، انہا لکم، وہ گروہ اور وہ جو گروہ ہے اس پہ اللہ تمہیں فتح دے دے گا، وہ تمہارا ہوگا، وتودون، واو کا معنی اور، تودون، تم پسند کرتے تھے، ان غیر ذات شوکت تکون لکم، کہ جس کے اندر ہتھیار نہیں ہے، تیز دار آلے نہیں ہے، جو لشکر پرامن ہے، ہم تو اس کو لیں گے، دوسرے کو لینے کی ہماری ہمت نہیں ہے، تم یہ پسند کر رہے تھے۔ شوک عربی میں کہتے ہیں کانٹے کو، ایک ہوتا ہے شوک جو دو نقطوں والا ہو، ایک شوک ہوتا ہے جو کاف والا ہو، جو کلرک والا کاف ہے، تو یہ ذات شوک کا کہا جا رہا ہے کہ وہ لشکر جس کے پاس سامان جنگ تھا اور جو 950 پہ مشتمل تھا، تم چاہتے تھے کہ اس کو نہ پہنچے، ہم پہنچے تو اس کو پہنچے جو سامان تجارت لے کر آ رہا ہے۔ وَتَوَدُّونَ، اور تم پسند کرتے تھے، اَنَّا، بے شک، غیر ذات شوق کا، غیرہ علاوہ، ذات معنی ہوتا ہے والے کے معنوں میں، ذو، ذی اور ذات، شوق کا تیز دھار ہتھیار، کانٹا جس کے اندر کو تکلیف ہے، پریشانی کی کیفیت ہے، تم چاہتے تھے کہ تم اس گروہ، وہ گروہ تمہارے حصے میں آئے جو نہتا ہے، جو صرف اور صرف مال تجارت لے کر آ رہا ہے، تکون لکم، وہ تمہارے حصے میں آ جائے، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، یہ اقتصادی ناکہ بندی کو اللہ پسند فرما رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب اب معاملہ ایسے ہو کہ آپ اس طریقے پہ چلیں کہ ان کی کمر ٹوٹ جائے، آپ لشکر پہ حملہ کریں گے جو شام سے آ رہا ہے مکے کی طرف، کچھ مل جائے گا، اقتصادی ناکہ بندی ہو جائے گی، لیکن ان کی کمر تو نہیں ٹوٹے گی۔ محبوب ان کی کمر تب ٹوٹے گی کہ 313 950 پہ غالب آ جائیں اور یہ نظریاتی طور پر مغلوب ہو جائیں کہ مسلمان گھر سے کیا نکلے، اللہ نے تو ان کو مزید برکتیں عطا فرما دی۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، واو کا معنی اور، یریدو، چاہتا تھا، اللہ تبارک و تعالی، ان یحق الحق، ان کے یحق، واضح کر دے، الحق کا، حق کو واضح کر دے، بکلمات ہی، اپنے احکامات اور اپنے ارشادات کے ساتھ۔ وہ بھلا کیا تھے؟
حق حق ہی ہوتا ہے، اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن 313 حق پہ تھے، اب یہ 950 پہ اگر فتح پاتے تو پھر دنیا والوں کے سامنے بھی حق واضح ہو جاتا۔ اللہ فرما رہے وجہ محبوب صرف یہ تھی، آپ کا احقاق حق کرنا تھا، اور ابطال باطل یہ تھا کہ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، واو کا معنی اور یقطع کاٹ کر رکھ دے دابر الکافرین کافروں کی جڑ کو، اللہ کافروں کی جڑ کو کاٹ کے رکھ دے۔ کتنے لوگ واصل جہنم ہوئے بدر میں؟ 70 کے قریب واصل جہنم ہوئے کفار، اور 70 کے قریب ہی قیدی بن کر آئے مسلمانوں کے پاس، تو کمر ٹوٹ گئی۔ ابو جہل کہاں واصل جہنم ہوا؟ بدر میں۔ اتنا بڑا اپنا ابو الحکم، ساری مشاورتیں اسی کے سپرد، ان کی مقننہ کا سب سے بڑا رئیس، وہ جب اس دنیا سے چلا گیا اور اس جیسے بڑے بڑے سور ماں چلے گئے، تو وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اللہ نے کافروں کی جڑ کو کاٹ کے رکھ دیا۔ یہ اللہ چاہتا تھا، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ بس یہاں پر ہم اختتام کریں گے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ، یہ اللہ نے کیوں کہا کہ محبوب ان کے خلاف لڑو؟ لِيُحِقَّ، تاکہ اللہ ثابت کر دے الحق، حق کو۔ وہ ثابت کیسے ہوا؟ حق تو پہلے بھی حق تھا، لیکن 313 کتنے اونٹوں کے ساتھ اور کتنے تلواروں کے ساتھ؟ 70 اونٹ اور 2 ان کے پاس گھوڑے ہیں اور چند ایک تلواریں ہیں، ان سے 950 کے اوپر وہ غالب ہیں، اور وہ باقاعدہ جنگ کے ارادے سے آئے ہیں، اور مسلمان تو جنگ کے ارادے سے نہیں گئے، مسلمانوں کے پاس تو ہے کچھ نہیں۔ تو اللہ فرما رہے حق حق ہی تھا، لیکن دنیا والوں کو بتا دیا گیا کہ حق وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ تائید خداوندی ہوتی ہے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ ثابت کر دے حق کو، وَيُبْطِلَ، اور باطل کر دے الباطل، باطل کو پھاڑ دے، ختم کر دے۔ باطل کا معنی یہی ہوتا ہے، باطل پھاڑنا، باطالام، یہ بھی فعل چلتا ہے باطلا، تو وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ، اور مٹا دے باطل کو، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ لیکن یہاں یہ جو جملہ ہے یہ میرے اور آپ کے لیے تعویذ کی حیثیت رکھتا ہے۔ حق کو حق بنا کر واضح کرنا، باطل کو باطل بنا کر مٹا دینا، اس کو کبھی بھی مجرم ذہنیت کے لوگ پسند نہیں کرتے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، کوئی مفسر نہیں کہہ رہا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، واو کا معنی، اور لو اگرچہ کارہا مکروہ جانتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، المجرمون عادی مجرم کبھی حق کو حق بنا کر پیش کرنے پر وہ اس کو پسند نہیں کرتے، اور کبھی باطل کو باطل کہنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے، وہ باطل کو حق کہتے ہیں اور حق کو باطل کہتے ہیں۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے، اس کو ذرا ذہن میں بٹھا لیں، اور جو بندہ حق کو حق کہہ کر لوگوں کے سامنے رکھے، باطل کو باطل کہہ کر لوگوں کو اس سے بچائے، یہ ہے مسلمان کی ذہنیت اور حق پرست کی ذہنیت۔ مجرم کی ذہنیت کیا ہے؟ حق کو باطل، باطل کو حق کہہ کر۔ اور آج میڈیا کیا کر رہا ہے یہ آپ بہتر دیکھ سکتے ہیں۔ 8 آیات مبارکہ ہماری ہوئی، اب آگے مدد ہماری شروع ہوگی اس سورہ مبارکہ میں، جب اللہ نے فرشتے نازل فرمائے، کہ اللہ کی تائید فرشتوں کے ذریعے آئی۔ اس سورت کو اگر آپ پڑھیں، ایک آدھ دفعہ میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس کو گھروں میں پڑھیں۔ جو سورت ہم شروع کریں آپ ایک دفعہ اس کو کمپلیٹلی پڑھ لیں عربی ورڈنگ کے ساتھ، آپ جب یہاں بیٹھیں گے آپ کو بہتر سمجھ آئے گی۔ آپ اس سورت کو دیکھیں گے، ہر جگہ پہ اللہ 2-3 آیات کے بعد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ وجہ کیا ہے؟ سورت کون سی ہے؟ مدنی۔ تو مدنی صورت میں میرے اور آپ کی انہینسمنٹ کی بات ہے، یہ معاشرہ پھلے پھولے، مسلمان اخلاقی طور پہ مضبوط ہوں، تو چھوٹی چھوٹے مقامات پر اللہ باتیں فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ پھر مسلمانوں کو حوصلہ دیا، بھائی ڈرنا نہیں ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دشمن کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہے۔ اور میں اور آپ تیار کیسے رہ سکتے ہیں؟ کم از کم فکری اور علمی لحاظ سے ہمارے دامن میں قرآن و سنت ہو تو ہم علمی لحاظ سے دفاع کر سکتے ہیں لوگوں کا دنیا میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حق کو حق سمجھ کر، باطل کو باطل سمجھ کر، ان دونوں کو جو دعا ہے نا حضور کی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، یہ بہت بڑی دعا ہے، اور یہ مانگا کریں اللہ مجھے حق حق بنا کر دکھا دے اور مجھے اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر دعا ہے اللہم ارنا الباطل باطلا، اللہ باطل چیز کو میرے سامنے واضح فرما دے اور مجھے اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حق باطل کے لبادے میں آ جاتا ہے، کبھی باطل حق کے لبادے میں آ جاتا ہے، انسان کہہ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو یہ دعا بڑی ضروری ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہ ثابت کرنے اور اس سے اجتناب رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ وما علیہ الا البلاغ۔